بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں اسد کھلل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ کل بڑی اہم سماعت ہے الیکشن کے حوالے سے، اور اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ بھی پوری طرح اپنی تیاری مکمل کر چکی ہے، اور دوسری جانب تمام جو قوم ہے اس کی نظریں اب سپریم کورٹ کے اوپر ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری اہم جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کو کچھ اندر کی خبریں ہیں وہ بھی آپ سے میں شیئر کروں گا۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ جو موجودہ جو حکومت ہے اس نے ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل ہے وہ پاس کیا، جو کہ اب ایک قانون بھی بن چکا ہے، باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے اس پر عمل درآمد فی الحال روکا ہے، لیکن بہرحال اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے اور وہ قانون بن چکا ہے۔ اور یہ جو عام لوگ سمجھ رہے ہیں شاید یہ موجودہ جو چیف جسٹس ہے عمر طیب بندیال صاحب، ان کے حوالے سے یہ حکومت نے کیا ہے، اصل میں یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو آگے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں، یہ ان کے حوالے سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ کو آنے والے دنوں میں جب وہ بنے گے چیف جسٹس تو اس چیز کا آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا۔ بیسیکلی ان کو جو موجودہ حکومت ہے وہ اپنے لیے ان کو یہ خدشہ تھا کہ شاید وہ کوئی خطرہ ان کے لیے نہ بن جائے کل کو، تو اس لیے پیش بندی جو ہے یہ کی گئی ہے۔ دوسرا، آپ نے دیکھا کہ حکومت جو ہے اس نے موجودہ جو چیف جسٹس ہے ان کی موجودہ جو حکومت ہے اس کی مرضی یا خواہشات کے مطابق جو فیصلے نہیں آ رہے، تو انہوں نے ان کی عمر کم کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے اس پہ بھی غور شروع کیا ہے کہ اس حوالے سے بھی حکومت جو ہے وہ سوچ رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو موجودہ حکومت ہے توہین عدالت سے بچنے کے لیے اس نے ایک اور سمارٹ موو کی ہے کہ آج یعنی انہوں نے جو کیبنٹ کا اجلاس تھا اس کے اندر جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو ورڈ تھا جو پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر موجود تھا اس کو تبدیل کر کے انہوں نے اپروپریٹ اتھارٹیز جو ہے اس کا ورڈ کے اندر جو ہے اس کو کنورٹ کر دیا گیا ہے، تاکہ موجودہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس سے پہلے جو فیصلے ہیں اس کے اندر جو فیڈرل گورنمنٹ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں یا پرائم منسٹر یا پوری کیبنٹ جو ہے اس کی بجائے انہوں نے اس ورڈ کو تبدیل کر دیا ہے، اور اس کا اطلاق جو ہے ماضی سے کرنے کی وہ حکومت سمجھتی ہے کہ شاید اس کا ہو جائے گا، جو کہ شاید ایسا پاسبل نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو اور بھی بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جس کا سہارا حکومت لے گی۔ ایک تو جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے پوری طرح کھل کر محاذ کا اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کرانے کا جو فیصلہ ہے اس پر حکومت جو ہے کسی صورت بھی عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری جانب جو سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا تھا کہ آپ 21 ارب جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فراہم کریں گے، اس حوالے سے بھی انہوں نے سپریم کورٹ کے احکامات کا مذاق اڑایا، اور اس حوالے سے سینٹ کی جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی برائے خزانہ اور جو قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے جو خزانہ احکامہ کمیٹی برائے خزانہ اور وفاقی کابینہ، اور پھر اس کے بعد اسمبلی کے اندر جا کے جس طریقے سے اس سارے معاملے کے اندر ایک تذلیل جو ہے اس کا پہلو ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے فیصلے کے برعکس جو ایک قرارداد بھی پاس گئی گی جس میں وفاقی حکومت کو روک دیا گیا کہ آپ جو ہے یہ پیسہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فراہم نہیں کریں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ بجائے پرائم منسٹر کے اوپر تمام جو کیبنٹ ہے، تمام ارکان اسمبلی جو ہے اور سینٹ جو ہے سینیٹر جو ہیں ان کے اوپر یہ معاملہ آ جائے گا، تو اس طرح شاید سپریم کورٹ اتنا بڑا جو ہے معاملے کے اندر اتنے زیادہ لوگوں کو شاید وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے ان کے اوپر شاید نہ لگائے۔ یہ بھی ایک حکومت کی اسٹریٹجی ہے۔ دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے جو چیف آف آرمی اسٹاف، ڈی جی ملٹری آپریشن اور سیکرٹری ڈیفینس جو ہے ان کی ایک ملاقات ہوئی چیمبر میں، اور زمینی حقائق کے حوالے سے کچھ رپورٹس اور انہوں نے شیئر کی، اور اس کے اندر بھی یہی بتایا گیا کہ جو 14 مئی کے انتخابات ہیں اس حوالے سے سیکورٹی کی جو فراہمی ہے وہ ہم آپ کو نہیں پرووائڈ کر سکتے، اور اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ آپریشنز بھی چل رہے ہیں، جس طرح کے پی کے حوالے سے اگر بات کی جائے بلوچستان کے کچھ ایریاز میں، یا سوات کے حوالے سے مختلف جو ہے جگہوں کو آپریشن چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر بات کی جائے تو پنجاب اور سندھ حکومت جو ہے وہ یہ سٹانس لیں گی کہ کچے کے علاقے کے اندر بہت بڑا ایک آپریشن ہے، کیونکہ اس میں سندھ پولیس اور پنجاب پولیس کی بہت زیادہ نفری جو ہے انوالو ہے، 11,000 تو صرف پنجاب پولیس کے اہلکار اس کے اندر حصہ لے رہے ہیں، اس طرح سندھ کی پولیس کی بھی بڑی تعداد اس آپریشن کے اندر شامل ہے، اور وہ آپریشن جو ہے سٹل جو ہے وہ جاری ہے۔
اس حوالے سے یعنی فنڈز جو ہے وہ بھی فراہم نہ کرنے کے حوالے سے حکومت یہ جواز فراہم کرے گی کہ چونکہ ایک قرارداد کے ذریعے پارلیمنٹ جو ہے حکومت کو روک دیا گیا فنڈ ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے، قائمہ کمیٹیوں کی جو ہے انہوں نے بھی اس چیز کو اپروو نہیں کیا، اور جو قومی اسمبلی ہے اس نے بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر آیا، اس میں یہ بات ہائی لائٹ کی گئی کہ منی بل جو اگر مسترد ہو جاتا ہے یا پاس نہیں ہو جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وزیر اعظم ہے وہ ہاؤس کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ تو اس چیز جو ہے اس کو بھی جو موجودہ حکومت ہے اس کی یعنی بنیاد کے حوالے سے یا توہین عدالت سے بچنے کے لیے ایک تو فیڈرل گورنمنٹ کا جو ورڈ ہے اس کو انہوں نے تبدیل کر کے اپروپریٹ اتھارٹیز جو ہے اس کو انہوں نے تبدیل کر دی ہے آج جس طرح سے آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو حکومت یہ بھی پلی لے گی کہ 90 روز کے اندر اگر الیکشن کی آئینی ایک جو بائنڈنگ ہے یا شک ہے یا اگر ایسی چیز ہے تو آلریڈی جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں آلریڈی ایک ریلیف فراہم کیا جا چکا ہے، اور اس چیز جو ہے 90 روز جو ہے وہ آئین شکنی جو ہے اس کو اگنور کیا گیا ہے۔ تو اگر 90 دن سے آگے خود سپریم کورٹ آلریڈی ایک دفعہ اگر اگنور کر سکتی ہے تو موجودہ جو زمینی حقائق ہیں اور جو معاشی معاملات ہیں اور جو سیکورٹی کے ایشوز ہیں تو اس لیے مزید بھی اس چیز کو آگے لے جایا جا سکتا ہے، اور سپریم کورٹ سے یہ بھی جو حکومت ہے وہ بات کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مذاکرات کے حوالے سے بات کی گئی تھی، سراج الحق صاحب بھی اس میں ایکٹیو ہوئے تھے، اور جو 3 حکومت کی جانب سے لوگ بھی اور پی ٹی آئی کی جانب سے بھی کچھ لوگ جو ہیں ان کے آپس میں رابطے بھی ہوئے، تو وہ تو پوری طرح اسد قیصر صاحب بھی آج کہہ چکے ہیں، اور حکومت کی جانب سے بھی یہ بات شہباز شریف جو ان کے وزراء کہہ چکے ہیں کہ یہ مذاکرات وغیرہ جو کچھ نہیں کر رہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا حکومت کی جانب سے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آئینی جو معاملات ہیں اس کو دیکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنچایت والا معاملہ ہے یا آپس کے اندر جو ڈائیلاگ ہے اس کا سپریم کورٹ کو اس معاملات میں نہیں آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یا نون لیگ اگر اس کو کہا جائے تو انہوں نے ایک اور کارڈ کھیلا ہے کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے راجہ پرویز اشرف کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھوا دیا ہے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے اندر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یعنی سپریم کورٹ کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے معاملات یا خاص طور پر جو پولیٹیکل جو معاملات ہیں اس سے اس کے اندر ملوث نہ ہو، تو یہ معاملات جو ہے پارلیمنٹ کے یہ جو ہے ان کے ہی ذمہ رہنے دیں، آپ ان معاملات کے اندر مداخلت نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو یہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو حکومت جو ہے اپنے طریقے سے ایک انہوں نے یہ ایک چیز بنائی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 14 مئی کو بھی انتخابات نہیں ہو رہے دونوں صوبائی اسمبلیوں میں، بلکہ جو اکتوبر کے حوالے سے جو آئینی جو مدت پوری ہو رہی ہے قومی اسمبلی کے حوالے سے، تو اس وقت بھی انتخابات کروانے کا حکومت ارادہ نہیں رکھتی، اور اس حوالے سے وہ انتظار کر رہے ہیں ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان کی ریٹائرمنٹ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ صدر پاکستان جو ہے ان کی ریٹائرمنٹ کا بھی وہ انتظار کر رہے ہیں، اور جب صدر پاکستان اپنی آئینی مدت یعنی ختم ہو جائے گی ان کی تو اس کے بعد جو چیئرمین سینٹ ہے قائم مقام ان کو صدر بنایا جائے گا، اور اس وقت جو موجودہ جو حکومت ہے یہ ایمرجنسی جو ہے اس کا نفاذ کر کے بھی اس معاملے کو جو حکومت ہے اس کی مدت جو ہے اس کو آگے لے جایا جا سکتا ہے، کیونکہ جب 2 صوبوں کی اسمبلیوں کی آئینی مدت ختم ہونے اور سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود اس آئین شکنی کے اوپر اگر حکومت کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی تو قومی اسمبلی جو ہے اس کی بھی اپنی مدت جو آگے پھر لے جانے کے لیے ان کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا، کیونکہ ایک ہی ان کو خوف ہے پی ڈی ایم کو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس کے اندر الیکشن اگر کرائیں گے تو نہ ان کو صوبوں میں حکومت مل سکتی ہے اور نہ وفاق میں ان کو حکومت مل سکتی ہے، تو یہ تو معاملہ جو ہے اکتوبر میں بھی صورتحال اس سے بھی شاید موجودہ حکومت کے لیے برتر ہو، یعنی اس کے لیے، اور جو عمران خان کے لیے اس سے بھی زیادہ شاید پاپولیرٹی کا گراف جو ہے ان کا مزید بڑھ جائے، تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ یہ اکتوبر میں بھی الیکشن کروانے کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو ایک تو یہ سارے معاملات ہیں، اور دوسری جانب جو ہے اب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے
وہ اس حوالے سے، اور ایک اور بھی جو ذرائع جو ہے اس بات پہ دعویٰ کر رہے ہیں کچھ لوگ کہ شاید جو تحریک لبیک پاکستان ہے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جس طرح آٹا یا باقی اشیاء خورد و نوش. تو اب اچانک سے جو 14 مئی کی سپریم کورٹ کی جانب سے جو ایک انتخابات کی ڈیٹ دی گئی ہے، اس سے پہلے اچانک ہی 11 مئی کو انہوں نے احتجاج کی کال دے دی ہے. تو اس کے پیچھے بھی کچھ جو لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید یہ بھی حکومت کی ملی بھگت یا اس طرح کے حالات جو وہ چاہ رہے ہیں کہ زمینی حقائق کے الیکشن کا انعقاد ممکن نہ ہو سکے، یہ بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر کاؤنٹر اسٹریٹجی کی بات کی جائے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ صورتحال نہیں کچھ ہوتی، سپریم کورٹ کے جو احکامات پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، تو اس کے اندر دو بڑی چیزیں جو ہے آپ کو دیکھنے میں ملیں گی. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی احتجاج کریں گے بھرپور طریقے سے سڑکوں بھی اور مختلف اسٹریٹجیز کے ذریعے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وکلا کی مختلف جو تنظیمیں ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کے احکامات پر منوان اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے اور سپریم کورٹ کے ساتھ اور آئین و قانون کے ساتھ جو ہے یکجہتی کے لیے وہ بھی سڑکوں پر آ سکتے ہیں. اس حوالے سے بھی چیزیں جو ہے آنے والے دنوں میں یہ دیکھنے میں آ سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دو اور چیزیں ہیں. سپریم کورٹ اور پاکستان جو ہے جس طرح میں نے بتایا، ہاں ایک حکومت اور بھی ایک پریشر ٹیکٹس جو ہے استعمال کر سکتی ہے، اور اس حوالے سے بھی وہ غور و خوض کر رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو وزیر قانون و انصاف ہے اور حکومت کے مختلف جو وزراء ہیں یہ اوپنلی اب بیان دے رہے ہیں اور اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ جو ہماری غلطی تھی، اور ہم جس طریقے سے کہ دو جونیئر جو ججز ہیں ہائی کورٹ کے ان کو جو ہے انہوں نے چیف جسٹس جو موجودہ ہے ان کی خواہش پر جو بقول ان کی حکومت کے جو الزام لگایا جا رہا ہے، جو کہ معاملات اس کے برعکس ہیں، کیونکہ چیف جسٹس جو رسپیکٹیو ہائی کورٹس کے ہوتے ہیں انہوں نے نام بھیجے تھے. تو بہرحال جو لاہور سے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس منیب اختر صاحب جو ہے ان کے حوالے سے جو جونیئر ان سے چونکہ کچھ ہائی کورٹ لاہور اور سندھ ہائی کورٹ میں ان سے سینئر ججز تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے ان کو جو سپریم کورٹ میں بھیجا گیا ہے، اور اس حوالے سے بھی حکومت جو ہے وہ معاملات کو دیکھ رہی ہے، اور اس پہ ایک آلریڈی پٹیشن بھی پینڈنگ ہے. اور کچھ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں یا حکومت کی جانب سے اس طرح کی چیزیں بھی آ رہی ہیں سامنے کہ اگر موجودہ چیف جسٹس جو ہے ان کی اگر مدت کے دوران اگر یہ معاملہ نہیں بھی ٹیک اپ ہوتا، تو جب آنے والے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے ان کے آتے ہی جو یہ معاملہ جو ہے اس کو حکومت یا جو متعلقہ فریقین ہے یا جو پٹیشنر ہے وہ اس چیز کے لیے درخواست جو ہے دائر کر سکتے ہیں کہ اس کیس جو ہے اس کو دیکھا جائے. دوسری جانب تاکہ ان دو ججز کی جگہ پہ ان کو واپس ان کے ہائی کورٹس میں بھیجا جا سکے، یہ ایک ان کی خواہش یا ایک اسٹریٹجی یا اس معاملے پہ وہ خواہش رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ حکومت ہے اس کی یہ بھی خواہش ہے کہ دو جو سیٹیں خالی ہیں سپریم کورٹ کے جو جسٹس صاحبان ہیں، کیونکہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ 8 ججز ایک طرف ہیں اور 7 ججز ایک طرف ہیں، تو اگر 2 ججز آ جاتے ہیں تو وہ اگر 7 کے ساتھ 2 مل جاتے ہیں تو وہ جو چیف جسٹس کی جانب جو 8 ججز ان کے سمیت جو ہیں، تو حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر جو تقسیم کا جو پرانا نواز شریف صاحب کا جو فارمولہ یا ان کی جو خواہش یا ان کی جو پالیسی ہے اس کے اندر وہ کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی ان کی ہے کہ اگر 2 اور ججز جو ہیں ان کو سپریم کورٹ کے اندر لے جایا جائے، خالی سیٹیں فل کر لی جاتی ہیں، تو یہ اس حوالے سے بھی حکومت جو ہے وہ بھی کام کر رہی ہے. دوسری جانب اگر بات کی جائے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ جو ہے وہ بڑا واضح ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو لیٹسٹ فیصلہ ہے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر سیاسی جماعتیں حکومت یعنی اور پی ٹی آئی یا آپس کے اندر کوئی کنسنسس نہیں ہوتا، تو پھر ہمارا جو 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے جو فیصلہ آلریڈی آ چکا ہے وہ ان فیلڈ میں موجود ہے، اور اس پر ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل درآمد کرایا جائے گا. اس حوالے سے اگر اسٹرکٹ اب معاملہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ مدد لے سکتی ہے اداروں سے، لیکن جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ
آرمی جو ہے وہ پوری طرح موجودہ جو حکومت ہے اس کے ساتھ ہے، یعنی اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس حوالے سے جو حکومت تو پیسے نہیں دے رہی، اور آرمی کا یہ ہے کہ وہ جس طرح کے موجودہ پاکستان کے اندر سیکورٹی حالات ہیں ان کے اندر جو ہے ان کے لیے جو فورس کی ہے جو ڈپلائمنٹ ہے وہ پاسبل نہیں ہے اس کی فراہمی. تو یہ چیزیں جو ہے تو پھر کس سے مدد مانگے گی؟ انتظامیہ آلریڈی حکومت جو ہے اس کے جس طریقے سے وفاداری دکھا رہی ہے، جس طرح چیف الیکشن کمشنر حکومت کی لائن جس طرح ٹو کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اب دیکھیں نا انہوں نے جو شیڈول کے اندر جو سپریم کورٹ نے دیا تھا اس کے اندر پھر تبدیلی کر دی ہے کہ جو ٹکٹوں کی جو اس کو جو فراہمی تھی اس کے اندر انہوں نے مزید ڈیٹ کو ایکسٹینڈ 26 اپریل تک کر دیا. اس سے پہلے جو سپریم کورٹ نے شیڈول دیا تھا وہ اس سے ڈیفرنٹ تھا. اب چیف جسٹس اگر اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کراتے ہیں تو اس پہ پھر ظاہری بات ہے کہ نااہلی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے پرائم منسٹر کو، اور حکومت چاہتی بھی ہے ان اے سینس، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کو بھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف اگر نااہل ہوتے ہیں یا حکومت جو ہے اس کی خلاف کوئی کارروائی کیبنٹ کے خلاف ہوتی ہے یا حکومت کی برطرفی یا نگران کوئی سیٹ اپ بنتا ہے، تو اس کے ذریعے یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے اس کے لیے کچھ آسانی پیدا ہونے کا امکان ہے. جو زرداری صاحب اس کا خواہش کا اظہار بھی اوپنلی کر چکے ہیں کہ وہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی وزیر اعظم بن جائیں گے، باہر ان کا پتہ جو ہے نا نون لیگ کے حوالے سے جو آگے ایک تھریٹ ہوگی اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. جبکہ جو عمران خان کے حوالے سے جو ان کا پاپولیرٹی گراف ہے یا ان کا جو ووٹ بینک ہے یا جو ایک پروسیس ہوگا الیکشن کا، اس کے ذریعے تو بلاول بھٹو زرداری کا آنا دور دور تک بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ پنجاب کے اندر تو بہت اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ پی ٹی آئی آئے گی، اور اس کے بعد نون لیگ اور پیپل پارٹی تو کہیں دکھائی نہیں دے رہی، اور اس طرح سندھ میں بھی پیپل پارٹی کی سیٹیں کچھ کم ہی ہوں گی، زیادہ تو آنے کا امکان نہیں ہے. کے پی کے میں بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ یا پہلے کی طرح وہ سیٹیں کرے گی، تو وہاں سے بھی تو لہٰذا پنجاب جو ہے اس کے مین تو انحصار ہوتا ہے وفاقی حکومت بنانے کے لیے، تو لہٰذا وہ تو نظر نہیں آ رہی عملی طور پر. تو جو بلاول بھٹو زرداری کی جو زرداری صاحب کی خواہش کے مطابق وزیر اعظم بننے کی جو خواہش ہے وہ پوری ہوتی تو نظر نہیں آتی. اب سپریم کورٹ کے پاس ایک تو یہ ہے کہ وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کاروائی کرے اور اس چیز کو انشور کرے، لیکن پھر بھی یہ بات تو طے ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. اب اس کے اندر آگے کیا اسٹریٹجی بنتی ہے، جو سپریم کورٹ کہاں تک آگے اس معاملے کو لے کے جاتی ہے، یہ تو اب سپریم کورٹ نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے. اور وہ ریسٹرینٹ کا مزید کتنا مظاہرہ کرتی ہے اور کتنا زیادہ مزید جو حکومت جو اس کو ٹائم دیتی ہے اور کتنا زیادہ اس کو آئین شکنی کا مزید موقع جو ہے وہ فراہم کیا جاتا ہے. دوسری جانب ایک بڑا اہم معاملہ ہے، وہ ہے جو آڈیو لیکس ہیں، جو ٹیلی فونک کنورسیشنز ہیں. آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتا بندیال جو ہے ان کی خوش دامن جو ہے ان کی، اور خواجہ طارق رحیم جو ہے ان کی اہلیہ کی جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ ٹیپ جو ہے وہ منظر عام پر آئی، اور مبینہ طور پر وہ ٹیپ جو ہے وہ آئی بی نے کی ہے، کیونکہ اس لیے کہ وہ جو 2 خواتین کے نمبر ہیں اس کی سبسکرائبر ڈیٹیل نکلوائی، اور اسی وجہ سے ان کو کنفرم تھا کہ انہی 2 خواتین کی وہ گفتگو ہے، اور وہ ٹیپ کی گئی، اور ان کے پاس ایکسیس ہے، ظاہری بات ہے آئی بی کے پاس بھی، اور وہی وزیر اعظم کو براہ راست جواب دہ بھی ہے. اور کیونکہ اس کے اندر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو دونوں تصاویر اس میں لگائی گئی تھی وہ ان کے CNIC سے وہ تصاویر جو ہے لی گئی ہیں، اور اس کی بھی نادرا کی ایکسیس بھی آئی بی کے پاس یا انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس ہوتی ہے. اور آئی بی جو ہے وہی قانونی طور پر صرف پاکستان کے اندر ایک ایجنسی ہے جو ایز پر لا قانونی طور پر وہ جو فون ٹیپنگ ہے جس کو اختیار ہے، لیکن پیشگی اجازت وزیر اعظم کی سے وہ کسی کا فون ٹیپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہ ججز، پارلیمنٹیرین یا کسی بھی کاروباری یا عام پاکستانی کا وہ فون ٹیپ نہیں کر، صرف اسی کا فون ٹیپ ہو سکتا ہے جو ملک دشمن سرگرمیوں کے حوالے سے جس کا کافی زیادہ امکانات یا اس کی انوالومنٹ ہو، تو اس کے حوالے سے وہ پیشگی اجازت سے. تو کیا وہ خاتون خانہ جو ہیں ان کے حوالے سے جو یہ اس طرح کی جو پرائیویٹ جو کی گئی ہے، تو یہ تو سنگین ایک معاملہ ہے. اور آپ کو یاد ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب اور ان کے ساتھ جو خواجہ طارق رحیم کی آڈیو، پھر اس کے بعد آپ نے اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جسٹس سپریم کورٹ کے سٹنگ جج ہیں جسٹس
سید مظہر علی اکبر نقوی صاحب اور CM جو ہے پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب، ان کے حوالے سے جو کنورسیشن ہے وہ منظر عام پر آئی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ حکومت جو ہے جس طرح سے ٹیپ کروا رہی ہے، اور آپ کو یہ بات مد نظر رکھنی ہوگی کہ اگر سپریم کورٹ کے ساتھ جو کنفرنٹیشن کی جا رہی ہے اور جس طریقے سے محاذرہ حکومت کر رہی ہے، اور اگر سپریم کورٹ جو ہے اس نے اپنے اختیارات استعمال کرنے شروع کیے اور اگر آئینی اور قانونی طریقے سے، تو پھر آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ امریکہ جو طاقتور ترین اس کا صدر رچرڈ نکسن تھا، جو ہیڈ آف اسٹیٹ تھا، اس کی حکومت یعنی اس کو پہلی دفعہ یعنی پہلا امریکی صدر ہے جس کو مستعفی ہونا پڑا، استعفیٰ دے کے گھر جانا پڑا مواخذے سے بچنے کے لیے اور اپنے خلاف فوجداری کارروائی سے بچنے کے لیے، کیونکہ اس کے اوپر الزام یہ تھا کہ اس نے اپنے مخالفین جو ہے ان کی گفتگو اور ان کے ٹیلی فون جو ہے اس کو کنورسیشن جو ہے ان کو ٹیپ کیا، اور اس وجہ سے اس کو استعفیٰ دینا پڑا واٹر گیٹ اسکینڈل کے نام سے. جو یہ سارا قصہ مشہور ہے، جو 2 صحافی جو ہیں واشنگٹن پوسٹ کے، انہوں نے اور ایک FBI کے جو ڈائریکٹر ہے، انہوں نے کوڈ ورڈ کے ساتھ جو انہوں نے ان کے ساتھ ملاقاتیں کر کے ساری چیزیں فراہم کی. تو اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو حکومت کی برطرفی کی بڑی وجہ تھی کرپشن کے علاوہ ٹیلی فون مخالفین جو سیاستدان ہیں اور دیگر جو افراد ہیں ان کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی ایک وجہ سے ان کی حکومت برطرف ہوئی، اور یہی وہ وجہ تھی کہ سپریم کورٹ میں جب یہ کیس گیا ان کی حکومت بحالی کے لیے انہوں نے اپیل کی. تو یہ وہ بنیادی نقطہ تھا جس کی بنیاد پر ان کی حکومت بحال نہ ہو سکی. تو لہٰذا اگر حکومت کے پاس بہت سارے کارڈ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اگر ان آڈیوز جو ہے اس سے پہلے بھی بہت ساری آ چکی ہیں، اگر اس پہ وہ کوگنیزنس لے گی اور اس یہ معاملات پہ جیسے قیوم ٹیپ سکینڈل جو ہے وہ ایک ریکارڈ پہ چیز موجود ہے، وہاں سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے. تو اس میں بھی بہت سارے جو لوگ ہیں جو خاص طور پر PMLN کی جو لیڈرشپ ہے ان کو گھر جانا پڑ سکتا ہے اور ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری چیزیں ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف یہ چکمہ دینے کی کوشش کریں گے کہ پنجاب اور KP کی اسمبلی بحال کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح انہوں نے بتایا کہ یہ جو اگر سپریم کورٹ اور جو موجودہ حکومت کی محاذرہ جاری رہتی ہے تو اس کے اندر نتیجہ جو ہے اس کا وہ ایمرجنسی کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے، اور وہ جو معاملہ ہے یہ جو اس کا جو نتیجہ جو ہے یہ پھر کوئی اور جو قوت ہے، خاص طور پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مارشل لا لگ جائے گا یا کوئی فوج آ جائے گی، لیکن بہرحال جو ایک پولیٹیکل ایک ڈیموکریٹک جو پارلیمنٹری ایک ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے. تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کر PTI کو بھی اور جو موجودہ حکومت کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اس چیز سے دیکھنا ہوگا کہ یہ محاذرائی جو ہے ایک حد تک تو شاید قابل قبول ہو، لیکن شاید ملک ان ساری چیزوں کا اس طرح جو پہلے ہی بہت زیادہ ایک کرائسس ہے پولیٹیکل، اور اس کی وجہ سے ایک معاشی جو بدترین ایک بحران سے ہم گزر رہے ہیں، تو شاید ان مزید جو چیزیں ایڈونچر کا ملک مکمل نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس سے کوئی بہتر راستہ اب اللہ سے ہم دعائیں کر سکتے ہیں. بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ موجودہ حکومت 14 مئی کو الیکشن کسی صورت بھی نہیں کروائے گی، اور دیکھتے ہیں اب کب تک اسٹینڈ کا مظاہرہ کرتی ہے، پیشنٹ کا مظاہرہ کرتی ہے سپریم کورٹ، اور اسی طرح KPK کے اندر بھی الیکشن جو ہے ہونے کے دور دور تک اس کے امکانات نہیں ہیں. یہ بات تو ابھی تک تو یہ بات طے ہے، موجودہ حکومت اس بات پہ فارم ہے جب اگر حکومت رہتی ہے تو وہ ایک ہی وقت میں الیکشن کروائے گی، اور وہ الیکشن جو ہے وہ اکتوبر سے پہلے ہوتے نظر نہیں آتے، اور اکتوبر کے بعد کی میں نے بات بتائی ہے کہ مزید بھی اس کے اندر ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے جب یہ ساری چیزیں بھی سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر وہ نئی عمل درآمد کریں گے، تو پھر اکتوبر کے بعد بھی ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں تھیں، یہ ڈیولپمنٹ تھیں، یہ مختلف جو اسٹریٹجیز حکمت عملی حکومت کی جانب سے یا کیا اس کے اندر چیزیں ہو سکتی ہیں وہ آپ کے میں نے سامنے رکھی. تو بہت کافی دنوں کے بعد میں آپ کے حاضر ہوا ہوں، تو آپ فیڈ بیک اپنا دیجیے گا. میں اب کوشش کروں گا کہ روز آپ کو جو بھی تازہ ترین جو خبریں ہیں یا جو انالیسز اپنے جو تجزیہ ہے یا جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا رہوں. تو پلیز آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور بیل آئیکن جو ہے اس کے نوٹیفیکیشن جو ہے اس کو بھی آپ اس کو کریں اور اس کو شیئر بھی کریں. تو انشاءاللہ آپ سے اب جلد دوبارہ بھی ملاقات ہوتی رہے گی. اللہ حافظ.